السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو لے کر آ چکی ہوں دھماکے دار ایپیسوڈ 13 آف آتشم باعث مروہ مرزا ناولز۔ تو آج کی ایپیسوڈ ہے جذبات کا طوفان، اور اب تک کی 13 ایپیسوڈ میں یہ سب سے دھماکہ اور اف کروانے والی ایپیسوڈ ہے۔ تو دل تھام لیجیے، آج بہت کچھ آپ کو پتہ چلنے والا ہے، کافی کچھ جو ہے وہ پتہ چل جائے گا، لیکن ٹویسٹ تو باقی رہے گا جیسا کہ مروہ کی ناولز میں رہتا ہے۔ خیر، میں آپ کو بنا ٹائم ضائع کیے لے کر چلتی ہوں آج کی دھماکہ ایپیسوڈ کی طرف۔ تو جلدی سے چلتے ہیں، لیٹس سٹارٹ۔ ماہل ڈی این اے سیمپل دے چکے تھے جسے ہاسپٹل سٹاف لے کر جا چکا تھا، جبکہ ہاسپٹل کے باغیچے میں اس وقت رحمان اور ماہل کھڑے کسی بحث و تکرار میں مبتلا تھے۔ جانے رحمان نے ماہل کو کیا کہا کہ ماہل انجم نے خون اور شام نگاہوں سے رحمان سیال کو دیکھتے ان کا گریبان پوری سختی سے مٹھیوں میں دبوچا۔ ان کی آنکھیں نفرت و حقارت سے بھری تھیں، اور رحمان سیال کی شرمساری کے سنگ۔ تجھے میں اپنا دوست نہیں بھائی کہتا تھا رحمان، لیکن تو آستین کا وہ سانپ نکلا جو اپنے ہی دوست کو ڈنگتا رہا۔ تو نے کیوں کیا یہ سب؟ تو نے اس دوستی کی آڑ میں یہ کیا کر دیا؟ وہ پوری قوت کے سنگ رحمان سیال کا گریبان دبوچے ہوئے چلائے تھے۔ ان کی درد میں ڈوبی آواز فلک بوس کی دیواروں تک تو شرطی آ گئی۔ میں مجبور تھا ماہل، مجھے معاف کر دے یار۔ ان کی آنکھیں ندامت و تکلیف سے بھیگی، پر ماہل نے گرفت مزید مضبوط کی کہ دوست نما سانپ ماہل سے ان کی زندگی کی اتنی بڑی دولت لے کر معافی مانگ رہا تھا۔ کیسے معاف کرتے وہ؟ جب عمار مرا مجھے لگا تیرے ساتھ انجانے میں بہت برا ہوا، تیرا جوان بیٹا چلا گیا، اور بہرحال اس حادثے میں باسل شریک تھا، بھلے اس کی غلطی نہ ہو۔ پھر تو نے دل بڑا کر کے جب باسل کو معاف کر کے میرا ساتھ دیا، اپنے بھائی تک سے میرے لیے رشتہ توڑ دیا، تب خدا کی قسم میں نے شکرانے کے نفل ادا کیے کہ اللہ نے مجھے تیرے جیسا دوست دیا۔ مجھے کیا پتا تھا تو اپنے اور عمار کے کرتوت چھپانے کے لیے میرے جگر پر وار کرے گا۔ وہ بیٹا نہیں تھا میرا، وہ دل تھا میرا رحمان سیال، اور بنا دل اب میں کیسے جیوں گا بول؟ وہ اتنے مضبوط تھے پھر بھی سسک اٹھے۔ سامنے دوست نہ ہوتا تو اب تک رحمان سیال کو زندہ زمین میں گاڑ چکے ہوتے۔ تو بے فکر رہ، مجھے یقین ہے وہ لاش باسل کی نہیں ہے۔ باسل مر گیا تو آتشم ختم، اور آتشم ختم تو ہم سب ختم کر دیے جائیں گے۔ رحمان سیال کو اب بھی امید تھی کہ اللہ نے ان کو موقع دیا ہے۔ اگر وہ لاش باسل کی ہوئی تو میں ان ہاتھوں سے تجھے زندہ زمین میں گاڑ دوں گا رحمان، اور پھر خود کو شوٹ کر دوں گا۔ سمجھ رہا ہے تو میری بات؟ آتشم سے رابطہ کر مجھے کنفرمیشن دے کہ میرا بیٹا زندہ ہے۔ وہ ان کا گریبان آزاد کے رحمان کو خود سے دور پٹک گئے، جبکہ رحمان کی آنکھیں مزید درد میں ڈوب گئی، کیونکہ اب آتشم ان کے کنٹرول میں نہیں تھا۔ وہ اب میرے انڈر نہیں ہے ماہل۔ اب کی بار ماہل نے دل پر ہاتھ رکھتے رحمان کے منہ کی طرف دیکھا۔ مطلب کیا ہے اس بکواس کا؟ وہ رحمان پر ہلکے بل دھاڑے۔ مجھے لگتا ہے کسی نے آتشم کا بھیس بدل لیا ہے، اس سے میرا کوئی رابطہ نہیں، اس نے ہر رابطے کا کنیکشن بلاک کر دیا، اور ایسا وہ میری اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے ماہل۔ کل تک باسل ہی آتشم تھا، لیکن مجھے شک ہے کوئی جھوٹ موٹ کا آتشم بن چکا ہے، اور باسل کی جگہ لے کر اس کے سارے آتشم بن کر کیے، اس کے سارے کام آتشم بن کر کیے جا رہا ہے۔ ماہل کو لگا ان کا دماغ معاف ہو گیا ہو۔ مطلب میرا بیٹا کہاں ہے رحمان؟ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ ماہل کی آواز جیسے پھٹ پڑی تھی۔ یہ ڈی این اے ٹیسٹ ہو جائے پھر ہی کچھ بتا سکوں گا۔ رحمان نے دکھ سے نظریں جھکائیں، جبکہ ماہل واپس آئے اور رحمان کو اس کے گریبان سے دبوچ کر لہرا دیا۔ خبیث، تیرا مطلب کہ تجھے بھی شک ہے کہ وہ لاش باسل کی ہو سکتی ہے؟ وہ پھر چلائے۔ آواز پھٹ گئی، لیکن
رحمان سیال کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ جو آتشم باسل ہے وہ باسل کی موت کے ساتھ ختم ہو جائے گا، لیکن اگر باسل کی موت کے باوجود آتشم زندہ ہوا تو سب برباد ہو جائے گا۔ رحمان کو ذرا ترس نہ آیا یہ سب کہتے، جبکہ ماہیل نے پوری قوت سے رحمان کے منہ پر شدید زور کا جھانپڑ دیا۔ تیری زبان کاٹ دوں گا رحمان اگر تو نے میرے باسل کو مرا کہا۔ پوری دنیا کو تجھ سمیت آگ لگا دوں گا اگر میرے بیٹے کو آنچ بھی آئی۔ آستین کے سام تجھے خدا غرق کرے، تو نے میرے بیٹے کو یوز کیا، اس کے دماغ کے ساتھ کھیلا، تجھے میں مر کر بھی معاف نہیں کروں گا رحمان۔ وہ ہنوز چیخ رہے تھے۔ رحمان سیال مجرم بنے تھے اور ماہیل کو ہر حق دیا تھا بے عزت کرنے کا، جبکہ فجر تک اس لاش کا ڈی این اے ماہیل کے ڈی این اے سے میچ ہو کر رپورٹ آنی تھی، لیکن اس کے بجائے آتشم نے ایک نقلی رپورٹ تیار کروا لی تھی اور اپنے آدمی کو دیکھ کر ہاسپٹل روانہ کیا۔ اصل رپورٹ کے مطابق وہ لاش باسل ماہیل کی نہیں ہے، لیکن جو رپورٹ اصل والی رپورٹ سے آتشم نے بدلی اس کے مطابق وہ جلی لاش باسل ماہیل ہی کی ہے۔ یہ کام آتشم کے لوگ پوری صفائی سے فجر تک کر چکے تھے۔ آتشم کے حکم کے مطابق 2 لڑکیوں کا انتظام ہوا۔ انہی 2 نے اجر کو نیم جہاں حالت میں ہی کھانا کھلایا تھا۔ وہ رات بھر ایک ایسی ڈرگ کے اثر میں رہی تھی جس کے تحت وہ جاگ رہی تھی، لیکن اس کی ساری حصیں سوئی تھیں، جبکہ آتشم اپنی رولنگ چیئر پر بیٹھا اپنے سامنے رکھے موبائل کو دیکھ رہا تھا۔ وہ فون باسل ماہیل کے کار کریش سے کچھ فاصلے پر ملا تھا۔ اسے آتشم نے آن کیا، کچھ پیغامات تھے جنہیں بس دیکھ کر چھوڑ دیا اور فون واپس سوئچ آف کرے وہ صبح 6 بجے واپس اجر سیال کے کمرے میں پہنچا۔ نرم سے سنگل بیڈ پر وہ پرسکون نیند سو رہی تھی۔ کمرے کی فضا میں ہی ڈرگ سپرے تھی جس کا اثر اب مکمل زائل ہو چکا تھا۔ وہ دونوں لڑکیاں ہنوز وہاں سامنے مؤدب ہو کر کھڑی تھیں، جنہیں آتشم کے اشارے پر کمرے سے جانا پڑا۔ وہ اس وقت بنا ماسک سیاہ ماسک کھڑا تھا، چہرے پر کورین شکل کے کسی فیمس سنگر کے چہرے والا پلاسٹک ماسک جو بالکل فیشل ڈیٹیلز کے ساتھ بنا تھا، جبکہ سر کے سالٹ اینڈ پیپر بال بھی اسی ماسک کا حصہ تھے۔ وہ ماسک اتنا ایڈوانس تھا کہ بالکل چہرہ اس کورین بی ٹی ایس سنگر وی جیسا تھا، ایون ٹچ کرنے میں بھی پلاسٹک مٹیریل بالکل سکن سا فیل کرواتا۔ پہلی نظر اگر کوئی آتشم کو دیکھتا تو یہی لگتا بی ٹی سی وی کا ایک ذرا عمر میں بڑا اور مسلز والا ورژن کھڑا ہے۔ ڈرگ کا اثر زائل ہوتے ہی وہ جیسے نیند سے نکلنے لگی تھی۔ آتشم اب بھی ویسے ہی کھڑا تھا، رپورٹ کی مانند، دونوں گلوز والے ہاتھ سیاہ پینٹ کی جیب میں دھسائے۔ وہ کسمسا کر جاگی۔ سر میں اٹھتی ٹیس پر ابھی وہ سنبھل کر سر اٹھا ہی پائی کہ سامنے کھڑے شخص کو دیکھے اجر کے منہ سے چیخ نکلی، تم بی ٹی ایس کے وی ہو نا؟ تم یہاں کیسے؟ اجر کے چہرے کی ہوائیاں اڑی۔ تبھی آتشم نے اپنی ڈولے والی مضبوط بازو اجر بیبی کے سامنے بینڈ کرے فرق دکھایا، جبکہ قد کے حساب سے بھی یہ وی سے لمبا ہی تھا۔ اجر نے حلق سے تھوک نگلا اور اٹھ کر کلولنگ کرتی بیڈ کی پائیدی کی جانب رکی۔ بچکانہ انداز میں اس کا چہرہ دیکھنے لگی، بغور جائزہ لیا۔ تو تم نے ماسک پہنا ہے اس کی شکل کا؟ اجر کو یقین نہ آیا ماسک کتنے ریئل بھی ہو سکتے ہیں، تبھی بولتے ہوئے ہکلائی، ہاں تمہیں ہی میرا کالا منہ راس نہ تھا، سوچا میری نہ صحیح کسی کی شکل تو نظر آئے تمہیں، شاید پاگل پن کے دوروں میں کمی آ جائے۔ کافی سیلیبریٹیز کے ماسک ہیں، حسب ضرورت یوز کروں گا تمہارے سامنے۔ وہ منہ پھٹ بلا کا تھا، ایون ماسک ایسا تھا کہ وہ وی کی شکل کے سنگ بولا بھی بالکل ٹھیک تھا۔ اجر نے احتیاط سے پیر زمین پر اتارے، اس کی چپل کہیں نہ تھی۔ پھر وہ ننگے پیر ہی اٹھی اور سنجیدہ سی آتشم کے سامنے آ رکی۔ اصلی شکل نہیں دکھاؤ گے؟ رات سے دگنی حقارت تھی جو اس وقت اجر کی آنکھوں میں آتشم کے لیے تھی۔ کیا کرنی ہے تو نے میری اصلی شکل؟ خاصا تپتے ہوئے استفسار آیا، پر اجر اس سے دگنی تپی تھی۔ اس نے اپنی ڈھیلی اور آگے سے کھلی شرٹ پر ہاتھ رکھتے متنفر نظر واپس آتشم پر ڈالی۔ تھوکنا ہے تمہارے منہ پر، کھٹیا، میرے ساتھ کیا کیا تم نے؟
میں یہاں کیوں ہوں اب تک؟ وہ ہتھے سے اکھڑے بدتمیزی پر نہ صرف اتری بلکہ اپنی شرٹ سے ہوئی چھیڑ چھاڑ بھی محسوس کر چکی تھی۔ تبھی آتشم کا گریبان دبوچ گئی۔ قوت اس قدر تھی کہ آتشم نے امید نہ کی۔ اپنے گھر جا دیکھ لینا کیا ہوا ہے تیرے ساتھ، اور یہ یاد رکھنا کہ 2 سال کے لیے تو آتشم کی ملکیت ہے۔ اب فون اٹھا، وہ پڑا ہے ٹیبل پر، باہر پڑے ہیں جوتے تیرے دروازے کے پاس، اور نکل لے اس سے پہلے مزید مجھے غصہ آئے۔ میرے لوگ تجھے تیرے گھر پھینک آئیں گے۔ وہ حکم صادر کیے پلٹا، تبھی اجر نے موقع ملتے ہی اس کے بال مٹھیوں میں دبوچ کر کھینچے، اور تبھی ماسک اجر کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس سے پہلے وہ آتشم کا چہرہ دیکھتی، کمرے میں جلتی روشنی بجھ گئی، بالکل گھپ اندھیرا کہ اجر چاہ کر بھی اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ نوچنا چاہتی تھی، جب آتشم نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے ہی کہ اجر سیدھی واپس بیڈ پر گری، اور آتشم اسے پکڑے اسی کی طرح اس کے اوپر۔ اندھیرا اس قدر تھا کہ اجر کو اتنے قریب آنے کے باوجود دکھائی نہ دے رہا تھا، اوپر سے جو وہ آتشم کے وزن تلے دبی وہ الگ۔ آتشم نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر سر کی طرف میٹرس سے جوڑے اور اس کے چہرے پر جھکا۔ وہ اس کو اپنی سانسوں کے قریب محسوس کر سکتی تھی، پر دیکھنا ناممکن تھا۔ وہ آتشم کے نیچے بالکل دبی ہوئی تھی۔ جتنا مرضی چھپ جاؤ، میں تمہیں بے نقاب کر کے رہوں گی۔ اگر تم نے واقعی باسل کو مار دیا ہے تو تم بھی جلد قبر میں ہوگے، یاد رکھنا۔ اس کی سانسیں ہونٹوں تک آتی محسوس کے دھاڑی تھی، پہلے آواز خوف سے کانپی ہو۔ تو نے مارا ہے اسے، اصل قاتل تو ہے، تو تیری قبر بنا دوں گا اگر مجھ سے پنگا لیا۔ دوبارہ اگر تو مجھ پر یوں جھپٹی یا تو نے مجھے دیکھنے کی سازش یا کوشش کی، تیری آنکھیں نوچ لوں گا اجر سیال، پھر تو میرا کیا کسی کا چہرہ نہیں دیکھ پائے گی۔ اجر کو اس کی سانسوں سے کسی چیز کی سمیل نہیں آئی تھی۔ وہ تازہ تھی، ان میں گرمائش ضرور تھی، لیکن وہ ہرگز کسی قسم کی بدبو لیے نہ تھی، نہ کسی سگریٹ شراب کی بدبو تھی۔ وہ اجلی سانسیں تھیں، اور ایک گنڈے سے ایسی صاف ستھری سانس ہونا تعجب کی بات تھی۔ کیا سوچ رہی ہے؟ وہ اس کے وزن کو سہ سکتی تھی تبھی چپ تھی، الٹا آتشم کو تشویش تھی کہ وہ اس تلے مسل کر نہ رہ جائے۔ یہی کہ تم گندے آدمی ہو تو منہ سے کوئی بدبو کیوں نہیں آ رہی؟ آتشم کا دماغ سنسنا اٹھا اجر کی اس حالت میں بھی چلتی زبان پر۔ تجھے کیا لگتا ہے اپن کیچڑ ارد گرد مل کر گھومتا ہے اور منہ سے بدبو کے فائر کر کے سامنے والے کو مارتا ہے؟ بد دماغ، کرمنلز میں بھی کلاس ہوتی ہے، تو سمجھ میں صاف ستھرا کرمنل ہوں۔ اب شرافت سے گھر جا اپنے، بیوہ بن کر ابھی تو نے ماتم بھی کرنے ہیں۔ آتشم نے خود ہی اس کو اپنے بہت زیادہ وزن سے رہائی دینا چاہی، جبکہ وہ پیچھے ہٹا تو اندھیرے میں اجر کی گھٹی سی بھاری سانس نکلی۔ بیچاری کا کچومر تو نکل ہی چکا تھا، پر اس سے پہلے وہ کچھ کہتی دروازہ کھلنے اور آتشم کے وہاں سے جانے پر وہ جب تک دروازے تک آئی، اندر روشنی واپس آ چکی تھی، جبکہ باہر 2 گارڈز کے سوا کوئی نہ تھا۔ ہاں، میری پسلیاں کریکٹ کر گیا کمینہ۔ وہ بری طرح کراہتی واپس میٹرس کے کنارے بیٹھی، اپنا بگڑا سانس سنوارنے لگی۔ پھر جیسے سانس مزید تنگ ہوئی تو اٹھ کر اپنا فون سائڈ ٹیبل سے اٹھاتے اجر کی نظر اپنے ہاتھ پر گئی۔ اس نے دونوں ہتھیلیوں کو کھولا، سارے زخم بالکل ٹھیک تھے، بس ایسا تھا خراشوں کے نشان باقی ہو۔ فی الحال وہ یہ اپنے دماغ سے جھٹک گئی اور اٹھ کر باہر نکلی۔ اپنی چپل پہنی ہی کہ 2 آدمی اس کے پیچھے لپکے۔ اجر نے اپنی جاسوس نظر سے ارد گرد اس جگہ کو بے اچھے سے دیکھنا ہی شروع کیا، جب ایک آدمی نے اس کے دونوں ہاتھ باندھ دیے اور دوسرے نے آنکھیں۔ اجر بری طرح دانت پیس گئی۔ آتشم کا حکم ہے آپ کو اس جگہ کا دیدار کرنے اور جائزہ لینے نہ دے۔ کیا خبر پولیس فورس میں آتے ہی آپ پہلا ریٹ کا بم یہاں مار دیں؟ دونوں میں سے ایک آدمی نے سخت غصے سے بری اجر سیال کے کان کے قریب تمسخرانہ سرگوشی کی، جس پر وہ بری طرح جھٹ پٹائی، لیکن اس وقت ہاتھ بندھے تھے
کس آدمی کا چپیڑ سے گال اور کان سن کرنے کا ارمان دل میں ہی رہ گیا۔ میں تمہارے ساتھ آتشم سمیت تم سب کی موت بنوں گی، کہیں لکھ لے بیٹا، ایک ایک کا حساب ہوگا۔ اور آتشم کی منہ دکھائی بھی اجر سیال کے یہی فولادی ہاتھ کریں گے۔ وہ ان لوگوں سے بھیڑتی ہوئی چلی جا رہی تھی، جبکہ پشت کیے کھڑا آتشم اپنا ماتھا سہلائے عقب میں ہی کھڑا تھا۔ عورت ذات والی نہ ادا ہے اس میں نہ نزاکت، فولادی ہاتھ کہہ رہی ہے اپنے ہاتھوں کو، جن سے مکھی بھی نہ مرے۔ اجر سیال، دماغ کا دہی کر گئی ہے یہ عورت۔ بہت کلامی کیے بڑبڑا کر اپنا سر تھامے وہیں سے غائب ہو گیا، جس کا مطلب تھا آتشم کا سر دکھ رہا ہے۔ اجر سیال کو جھیلنے والے کو آسکر ملنا چاہیے تھا۔ فجر کو کچھ وقت ہو گیا تھا۔ میرال کی آنکھ ذرا کھلنے میں آج دیر ہو گئی تھی۔ آج رات بھی مصطفیٰ جاگا اور ارحان نے اس کے رونے سے میرال کو ڈسٹرب ہونے نہ دیا، اور اس کا ڈائپر بھی بدلا اور فیڈر بھی بنا کر دیا، اور مصطفیٰ کو سلانے کے لیے وہ میرال کے ساتھ ہی بیڈ پر وقتی طور پر لیٹا، مگر مصطفیٰ کو سلاتے سلاتے وہ وہیں سو گیا۔ چونکہ مصطفیٰ ارحان کے سینے پر سو رہا تھا تو میرال اور ارحان بالکل ساتھ آ لگے تھے۔ میرال نیند میں اپنی جگہ سے ارحان کی طرف نہ صرف سرکی تھی، بلکہ کروٹ بھی وہ ارحان اور مصطفیٰ کی طرف بدلے اپنا ہاتھ بھی ان دو پر رکھے سو رہی تھی۔ ارحان ہی کی آنکھ کھلی تھی۔ مصطفیٰ کان میں ہوتی خارش پر کسمسایا تھا، جس کے سبب ارحان کی آنکھ کھلی، مگر پہلی نظر ہی مصطفیٰ کی کمر پر رکھے میرال کے ہاتھ پر گئی تو اس نے فوراً چہرہ گھمایا۔ میرال اس کے بےحد قریب گہری نیند میں ڈوبی سو رہی تھی، اتنی قریب کہ وہ اس کی مدھم بندم سانس لینے کی آواز تک سن سکتا تھا۔ جانے کتنے لمحے ارحان کو صرف اس کا معصوم سا چہرہ دیکھتے گزر گئے۔ مدت بعد یہ پہلو پھر آباد ہوا، مگر ایسا کہ ارحان کو لگا ذرا نظر ہٹائی تو نہ جانے کتنے خوبصورت پل گنوا دے گا۔ پھر وہ اپنی اس درجہ دلکش لاپرواہی پر مسکرایا کہ مصطفیٰ کو سلانے کی خاطر وہ رات میرال سے کافی فاصلے پر سویا تھا، اور نیت بھی یہی تھی کہ ابھی مصطفیٰ کو سلا کر اٹھ جائے گا، پر شاید کائنات کا ذرہ ذرہ اسے میرال کی طرف مائل کرنے میں پیش پیش تھا۔ ارحان جب اسے یوں پاس بے انتہا سودگی سے سویا دیکھے آنکھیں بند ہوتی محسوس کرنے لگا تو خود کی سرزنش کی، کیونکہ فجر کی جماعت تو مس ہو گئی، پر وہ نماز مس کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ارحان نے بہت احتیاط سے مصطفیٰ کو دوسری جانب کروٹ کرے سینے سے میٹرس پر منتقل کیا، اور جب سیدھا ہوا تو وہ مصطفیٰ اور میرال کے بیچ آ گیا تھا۔ اپنی غائب دماغی کو کوسا کیسے مصطفیٰ کو میرال کی طرف لٹانا تھا۔ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ اپنی اس درجہ بدحواسی نے اسے خود کو ڈانٹنے پر مجبور کیا، پر وہ اٹھتے اٹھتے میرال کے ہاتھ کی وجہ سے واپس لیٹا، جب وہ اس کی گردن کی اطراف حائل کرے مزید اس کی طرف ہوئے سو گئی۔ اور اب ارحان احتیاط سے سانس بھی آہستہ لے رہا تھا کہ وہ جاگ گئی تو ارحان کے اتنا قریب خود کو دیکھ کر چیخنے ہی نہ لگ جائے۔ ایسے کر رہا ہوں جیسے پہلی بار کسی عورت کے اتنے قریب آیا ہوں۔ ارحان اپنی عجیب و غریب گھبرائی حالت پر اس نے ذرا اپنی مردانگی کو للکارا اور احتیاط سے اپنی گردن کی گرد ہار سی لپٹی میرال کی بازو ہٹانے کو اس کی کلائی پکڑ کر پیچھے ہی کیا، جب وہ سہم کر نہ صرف جاگی بلکہ اٹھی، جس سبب ارحان کا سر واپس تکیے سے جا لگا اور میرال اس پر تھوڑا لیٹے بینڈ ہوتی جھک آئی۔ دونوں کے لیے یہ ان ایکسپیکٹڈ نزدیکی تھی۔ میرال جو خود کی کوہنی اور ہتھیلی ارحان کے سینے پر دیکھے صدمے میں تھی، جب آنکھیں ارحان کی آنکھوں سے ٹکرائیں تو اپنی پوزیشن محسوس کرتے وہ سر سے پیر کانپ گئی۔ ارحان کو دیکھتے ہی دیکھتے اس کے رخسار دہک کر لال ہوئے، آنکھیں شرم و حیا اور خوف سے شدید گلابی۔ اب آپ یہاں کیوں آئے؟
حق لاتے ہوئے اس نے شکوہ کرتے پوچھا کہ آواز تک روحان سی ہوئی۔ وہ یوں اس کے مضبوط سینے پر جھکی تھی جسے اب رو پڑے گی۔ کیا جرم ہو گیا مجھ سے کوئی میرال؟ آنکھوں میں آنسوؤں کا اتنا سمٹا طوفان کیوں؟ وہ اس کے بال نرمی سے سہلائے اس کی تکلیف سے بری طرح ڈسٹرب ہوا۔ وہ اب کیوں اسے بولا ہی نہ جا رہا تھا۔ کوئی اپنی پوری کائنات ہاتھوں میں بھر کر کیسے نارمل رہ سکتا ہے؟ میرال کی آنکھوں میں موتی چمکے، وہ بچوں کی طرح ہچکی دبائے ہوئے تھی۔ مصطفیٰ رات جاگا تو اسے سلانے کی خاطر یہاں آ گیا، لیکن آنکھ لگ گئی۔ ایسے میرے غلطی سے آ جانے پر آپ اتنا ہرٹ ہیں تو جب میں خود مرضی سے یہاں آیا تب تو کچھ اٹھا کے سر میں مار دیں گی کیا؟ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو کو آنکھ سے نکلتے ہی انگوٹھے میں جذب کر گیا، انگوٹھے کی پور میں جذب کر گیا، پر وہ نفی میں سر ہلائے۔ جب مزید اسے دیکھ نہ پائی تو اس کے سینے پر ہاتھ دبا کر اٹھنے لگی، پر اسے اٹھا ہی نہ گیا۔ وہ شدید کنفیوز سی تھی۔ دور ہونے کے چکر میں وہ ریحان کے مزید قریب جھک آئی۔ نہیں نہیں دیکھیں ایسے، مجھے اٹھنے میں مدد کریں، ایسے نہ کریں۔ وہ خوف سے پیلی پڑتی بے بسی سے منت کر رہی تھی، اور ریحان جیسے اس کی گیلی گیلی پلکوں میں ہی جا اٹکا تھا۔ وہ یوں تھی جیسے کسی نے اس کے جسم سے جان کھینچی ہوئی ہو۔ آپ میرے سینے پر کچھ دیر سر رکھ لیں، ممکن ہے آپ کی درد کرتی کیفیت تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ میں آپ کا ہوں۔ رکھیں سکون کے ساتھ، کہ آپ کی ہی جگہ ہے اب میرال۔ وہ اسے آہستگی سے اپنے سینے سے جوڑ گیا۔ وہ جتنی مضطرب و درد میں تھی، اس کے سینے سر ٹکانے کی دیر تھی کہ اس کی ٹوٹتی بکھرتی سانسوں کو قرار ملنے لگا۔ خود ریحان نے اس کے بالوں کو نرماہٹ کے سنگ سہلائے، خاموشی کی زبان میں بہت سی گفتگو کی۔ وہ آنسو بھری آنکھیں اور ریحان کی شرٹ سے پونجھے اس کی گرفت میں مچلی تو ریحان نے بازوؤں کا حصار ڈھیلا کرے اسے اٹھنے کی جگہ دی۔ وہ واپس اس کے سینے پر ہاتھ دبا کر اٹھی۔ اب وہ آنکھیں روئی روئی تھیں، پر ان میں ڈر نہ تھا۔ دیکھیں ٹھیک ہو گئی نا آپ؟ اپنی ملکیت ہمیشہ قرار بخشتی ہے۔ میں کوئی جن ہوں جو آپ کے ایسے ہاتھ پیر پھول گئے؟ اور رہی بات میرے یہاں آنے کی، تو اچھا ہوا میں بر وقت آ گیا۔ اب ہمیں اچھا محسوس کروانے میں ہر پل مصروف رہتی ہیں، تو کچھ فرض مجھ پر بھی عائد ہوتا ہے کہ آپ کو اچھا محسوس کرواؤں۔ وہ اس کی ہر بات سنے دل کو اس شخص کے لیے بے قرار محسوس کر رہی تھی۔ ڈرا ڈرا سر ہلایا تو جواب میں ریحان کی مسکراہٹ جو نشہ طاری کر رہی تھی وہ پائی۔ میں اٹھتی ہوں، نماز لیٹ ہو جائے گی، گناہ ملے گا۔ وہ اس کی قربت میں گلفام ہوئے رنگین تھی، اور اتنا روح افزا منظر اس شخص کی تڑپی ذات پر ایک ٹھنڈی پھوار تھا۔ آپ ثواب کما رہی ہیں بی بی۔ اور ریحان کا اسے کچھ الگ نظروں میں بھرنا، جن میں شور تھا، بے خودی تھی، میرال کی جان لبوں پر لانے لگی۔ مجھے واش روم جانا ہے، میرا گلا بھی خشک ہو رہا ہے۔ میرال اس سے دور دور ہونے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، پر رتی برابر وہ ریحان کی قربت سے نجات نہ پا رہی تھی۔ اس شخص کی نگاہیں مزید روح پرور ہوتی جا رہی تھی۔ اچھا تو پہلے واش روم جائیں گی یا پانی پیئیں گی؟ وہ ریحان کے اس بے تکے سوال پر پھونک بھر کر سانس ایسے لے رہی تھی جیسے وہ آدمی سے ذبح کرنے لگا ہو، جبکہ وہ تو میرال کو یوں اس کیفیت میں کچھ دیر اور چاہتا تھا۔ واش روم یہ جو پہلے ضروری لگا۔ وہ بدحواسی سے بڑبڑائی۔ اس کا ہارٹ فیل ہونے والا تھا۔ اف، ایسی کیفیت تو میرال کی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے جائیں، آرام سے جائیے گا، گھبراہٹ میں کسی دیوار یا دروازے سے سر نہ مار لیجیے گا میرال۔ اور ریحان نے اپنے بازو اس کی طرف سے کھولے تو وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی اور اٹھتے ہی یوں بھاگی جیسے اسے خطرہ ہو کہ ریحان پیچھے دوڑائے گا۔ وہ بستر پر انگڑائی، اسی لیے میرال کی حالت سوچتا ہنس دیا۔ کیا لڑکی تھی یہ! اسے سوچتے بھی اور ریحان کے چہرے پر رنگوں کی برسات چلی آئی ہو جیسے۔ وہ لڑکی اپنی موجودگی سے اور ریحان پر کوئی رازدارانہ اسم پھونک رہی تھی، اور وہ دنوں میں کیا، گھنٹوں میں کیا، لمحوں میں بدل رہا تھا۔ بے ایمان کہیں کا، جبکہ اندر واش روم میں خود کو بند کر کے کھڑی میرال کی اصل سانسیں اب سب سوچ کر اٹک رہی تھی۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے تھا۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے ہتھیلی تلے دل کا رقص محسوس کر رہی تھی،
اور حیرت قدوں میں اترتی جا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ اف۔ مطلوبہ رپورٹ بدل دی گئی تھی۔ رضا اپنے 2 لوگوں کے ہمراہ ہاسپٹل پہنچ چکا تھا۔ رپورٹ وہ ماہیل اور رحمان سیال کے سامنے ہی کھولنے والا تھا۔ اس وقت وہاں باسل ماہیل کا ٹیم ممبر کوبرا بھی موجود تھا۔ رضا کو مجبوراً کچھ کیس انفارمیشن کے لیے کار بلاسٹ کا اسے بتانا پڑا۔ وہ بھی یہاں رپورٹ جاننے کا ہی منتظر تھا۔ ماہیل کی آنکھیں بالکل سوج چکی تھی۔ ان کی آنکھوں کی گرد سرخائی تھی، جبکہ سانس تو رحمان سیال کی بھی تھمی ہوئی تھی۔ ادھر دو رپورٹ مجھے۔ ماہیل انجم نے بدلحاظی کے سنگ وہ رپورٹ انسپکٹر رضا کے ہاتھ سے جھپٹی، جبکہ یہ کھولنے کے لیے انہیں اپنی زندگی کی ساری ہمت لگانی پڑی۔ ان کی آنکھیں بس پھٹ پڑنے کو تھیں، اور جیسے ہی ماہیل نے رپورٹ کھول کر پڑھی، ان کی پتھرائی آنکھ سے ایک آنسو چھلک کر اس رپورٹ پیپر پر گرا۔ اس پیپر میں صاف لکھا تھا کہ جو جلی لاش اس گاڑی سے ملی ہے اس کا ڈی این اے ماہیل انجم کے ڈی این اے سے میچ ہوا ہے۔ وہ پیپر ماہیل کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا، اور اس سے پہلے وہ لڑکھڑاتے رحمان نے لپک کر انہیں سنبھالا۔ رضا نے رپورٹ اٹھا کر پڑھی تو وہ بھی اسپاٹ ہوا، اور کوبرا نے وہ رپورٹ لیتے خود بھی دھندلائی آنکھیں رگڑی۔ اسے باسل ماہیل کیوں یہ کیس دے گیا، اب سمجھ آئی۔ کوبرا کی آنکھیں بھیگ چکی تھی، جبکہ دوسری طرف رضا بھی ماہیل کو حوصلہ دینے ان کی طرف بڑھا، مگر انہوں نے نہ صرف رحمان سیال کو خود سے دور جھٹکا، بلکہ ہاتھ اٹھا کر رضا کو بھی تنبیہ کی کہ وہ نزدیک نہ آئے۔ میرا بیٹا ایسے نہیں مر سکتا، یہ سب جھوٹ ہے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ آئے گا۔ 6 ماہ کا کہہ کر گیا ہے وہ۔ کوئی میرے بیٹے کو مرا ہوا ڈکلیئر نہیں کرے گا۔ سن رہے ہو تم سب لوگ؟ اس نے کبھی اپنے کہے کو ادھورا نہیں چھوڑا۔ ہو سکتا ہے وہ کسی خفیہ کیس کے سلسلے میں مشن پر ہو۔ میرا بیٹا اگر مر چکا ہوتا تو میرے سینے میں یہ دل بھی بند ہو چکا ہوتا۔ وہ ہیجانی انداز میں اپنے بیٹے کے لیے مردہ جیسے الفاظوں پر چلائے تھے۔ وہاں موجود سب فرد کے نزدیک رپورٹ کے بعد کوئی شک باقی نہ تھا، اور وہ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ باپ اس وقت جوان اولاد کی موت کے صدمے میں ہے۔ پر کوئی کیسے سمجھ سکتا تھا کہ ان باپ بیٹے کا رشتہ عام نہیں ہے۔ باسل کو آنچ بھی آئے تو ان کا دل بے چین ہونے لگتا تھا۔ پھر کیسے ممکن تھا کہ ان کا بیٹا، جو ان رپورٹس کے مطابق جل کر مر گیا ہے، اور ان کے سینے میں چنگاری تک نہ سلگی ہو؟ دنیا یہاں سے وہاں ہو جاتی، مگر ماہیل انجم باسل ماہیل کی موت پر ایمان نہیں لا سکتے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا ارد گرد سے اٹھتی آوازیں سکوت میں بدل رہی ہیں۔ ہاں، وہ دنیا جہاں سے لا تعلقی کا سکوت تھا، ان کی ٹانگوں سے جان نکل رہی تھی۔ سوچ کا جذبات سے گہرا اثر ان کی آتی جاتی سانس دبانے لگا تھا۔ رحمان سیال نے شرمندہ ہوتے سینہ مسلا۔ یہ کیسی تضحیک تھی جو مقدر نے ان کے منہ پر تماچے سی ماری تھی۔ انہوں نے بے جان ہوتے ماہیل کو سنبھالا، وہ انہیں ویسے ہی سنبھالے اس ماحول سے نکال لائے۔ رضا کو ثبوت مل چکا تھا، بس تحقیق وہ شروع کروانے والا تھا۔ اس کار کریش کے پیچھے کیا کوئی تھا یا یہ صرف حادثہ تھا؟ ہر ایک کا بیان لیا جانا تھا۔ کوبرا نے قسم اٹھائی تھی وہ باسل ماہیل کے خون کا بدلہ لیے بنا سکون سے نہ بیٹھے گا۔ ماہیل انجم کی روح درد میں تھی، ان سے نہ بولا جا رہا تھا نہ سانس لیا جا رہا تھا، جبکہ اس حالت کو مزید سنبھال نہ پانے کی قوت رکھتے رحمان سیال نے آہر اجر کو کال ملائی۔ وہ اسی وقت گھر پہنچی تھی۔ ابھی گزری شب اور شام کی تھکاوٹ اس کے سینے میں اتری چبھ رہی تھی کہ گھر کی دہلیز پر پیر رکھتے ہی رحمان سیال کی کال نے اسے قدم واپس موڑ لینے پر مجبور کیا۔ اجر، ہاسپٹل آؤ فوراً۔ رحمان سیال کے سینے کی گھٹن اور لہجے کا درد خون پار اجر تک ارسال ہوا۔ لمحوں میں اجر نے اپنے سینے کو ہتھیلی دباتے مسلا۔ وہ وہیں دہلیز پر بیٹھتی گئی۔ کیا ہوا ہے بابا؟ بہت دیر بعد اس کے منہ سے آواز نکلی، وہ بھی رندی ہوئی، جبکہ جواب دینے سے پہلے رحمان سیال نے ایک نگاہ باغیچے میں لگے ٹیک والے بینچ پر سب ہار کر بیٹھے یار پر ڈالی۔ دل پر لہو ٹپکنے لگا۔ تم آ جاؤ، خود دیکھ اور سن لو سب۔ آج تمہاری باسل ماہیل سے نفرت ختم ہونے والی ہے۔
آج تمہارے بابا بہتوں کو برباد کر کے آزاد ہو گئے اجر۔ لہجہ کانپا جبکہ اجر نے آنکھوں میں ویرانگی سے بھر لی۔ خوف و درد تو پہلے ہی اس کے وجود کو مٹھیوں میں لیے بھیج رہا تھا۔ مجھے ڈرائیں مت بابا، وہ انہونی کے خوف میں کپ کپا گئی۔ اس نے منت کی کہ اس کا دل اس درجہ بہادر نہیں۔ سارے ڈر ختم ہو گئے بچے، جلدی آؤ۔ فقط حکم دے کر رابطہ توڑ دیا گیا۔ ابھی ٹھیک سے صبح بھی نہ پھوٹی تھی اور اجر سیال کو لگا اندھیرا پھیلنے لگا ہے۔ اس نے تو کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ جس دن اس کے پاس باسل ماہیل سے نفرت کرنے کا کام نہ رہا، وہ کیا کرے گی۔ تم سے نفرت کسی ایسے مقام پر ختم نہ ہو باسل کہ میں ساری زندگی آئینے میں اپنی شکل دیکھنے لائق نہ رہوں۔ تم سے نفرت میں میرا دل کبھی ملوث نہیں رہا، تو اس اپنا دکھ مت دینا۔ وہ دہلیز میں کسی فقیر کی طرح بیٹھی تھی جس کا سب اجڑ گیا ہو، جسے راہ چلتوں سے بھی کوئی آس باقی نہ ہو، لیکن اسے اٹھنا پڑا۔ وہ انہی قدموں میں لوٹی تھی۔ اس کی شرٹ پیچھے سے کھسنے کے انداز میں پھٹی تھی، پر اسے اجر کے کھلے بے ترتیب بالوں نے ڈھک دیا تھا۔ وہ اپنی گاڑی لے کر نکل گئی تھی۔ اسے بابا نے اس ہاسپٹل کی لوکیشن بھیج دی تھی۔ تو نے میرے بیٹے کے ساتھ یہ سب کیوں کیا رحمان؟ بول۔ کچھ ہوش لوٹا تو وہ اپنے قدموں میں بیٹھے رحمان سیال کے آگے پھر رو پڑے۔ بھلے دل کہہ رہا ہو باسل کو کچھ نہیں ہوا، پر ثبوت والا خنجر بھی ان کے سینے میں گڑا تھا۔ میں تجھ سے بہت شرمندہ ہوں ماہل، مجھے معاف کر دے۔ عمار اس ملک کا غدار بن گیا تھا۔ قانون کے محکمے میں موجود غداروں کا مافیا اسے بہت اچھے سے اپنے ہاتھ کا کھلونا بنا چکا تھا۔ باسل کو خبر ہو گئی۔ اسے سمجھانے لگا کہ کسی طرح اس مافیا سے نکلے، لیکن عمار جن لوگوں کے لیے کام کر رہا تھا، اس دھندے میں پہلی شرط ہی یہی تھی کہ عمار بے نقاب نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ ان لوگوں کے لیے آتشم بن کر کام کر رہا تھا، ایسا کام جو گھن دلا دے۔ اور جب عمار پر نظر رکھنے والے لوگوں کو بھنک لگی کہ عمار کا دوست باسل اس کی اصلیت جان گیا ہے، تو ان لوگوں نے عمار کو بہت ٹارچر کیا، حیوانی ٹارچر، اور اسے آخری موقع دیا کہ اب اگر وہ بے نقاب ہوا تو اس سے جڑے ہر فرد کو راتوں رات مار کر کہیں گاڑ دیا جائے گا۔ اور انہوں نے عمار کو یہ آرڈر دیا کہ وہ باسل ماہل کو مار دے۔ رحمان کی آنکھیں یہیں پھٹ پڑی۔ بولنے کے لیے انہیں سینہ سہلانا پڑا، جبکہ ماہیل کی آنکھیں بھی جہنم کی طرح جل رہی تھی۔ اس روز ان دو کی بحث اسی پر تھی۔ ماہیل، عمار وہاں باسل کو مارنے گیا تھا کیونکہ باسل کو اس کی سچائی پتا تھی کہ وہ آتش بن کر تباہی مچا رہا ہے، اور باسل اسے اس جہنم سے نکالنے کی امید دلانے گیا تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ اس روز باسل کو دھکا دینے کے چکر میں عمار خود گر کر مر گیا۔ پھر سے ان کی سانس کو دھکا لگا۔ ماہیل کی آنکھیں مزید درد سے بھرنے لگی۔ میرا معصوم بچہ اپنے دوست اور بھائی کی موت کا خود کو الزام دینے لگا، اپنی جان لینے لگا۔ پھر تو آیا میرے پاس، پہلے مجھے اس حادثے پر آمادہ ہو کر ایموشنل کیا، اپنے لیے میرا اعتبار بڑھایا، اور کہا ایک ڈاکٹر ہے جو باسل کو پچھلا سب بھلا دے گا۔ پر در حقیقت تو یہ نہیں چاہتا تھا رحمان کہ باسل کبھی تیرے بیٹے کی سچائی کو بے نقاب کرے۔ یہی بات ہے نا؟ تو نے مجھے باسل کے اس خطرناک علاج کے لیے اس لیے راضی کیا کہ عمار کے کرتوت دب جائیں۔ ماہیل نے بیٹھے بیٹھے رحمان سیال کی گردن دبوچی، پر وہ آگے سے بری طرح سسک اٹھے، کیونکہ وجہ تو اس سے کہیں بھیانک تھی۔ اجر آ چکی تھی۔ ان دونوں سے پاس آ کر کچھ فاصلے پر رکتا بھلے نہ دیکھا ہو، وہ پتھرا ضرور چکی تھی اور سانس بھی روک لی۔ نہیں ماہیل، عمار آتشم بن کر ان لوگوں کا بہت بڑا سہارا بنا ہوا تھا، اور وہ ایک دم سے مر گیا تو یہ اس مافیا تنظیم کے لیے ناقابل معافی نقصان تھا۔ پھر ان لوگوں نے مجھے تھانے آ کر دھمکایا کہ انہیں عمار جیسا ایک ذہین لڑکا درکار ہے، ورنہ وہ باسل کو مار دیں گے۔ صرف باسل کو ہی نہیں، ہم سب کو، ہماری فیملیز کو۔ اور اسی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ لیا کہ باسل کے بچاؤ کے لیے مجھے اسے ہی قربان کرنا پڑے گا، ورنہ ان لوگوں کے لیے چند سیکنڈ میں باسل کی کھوپڑی اڑانا مشکل نہ تھا۔ میں جمال شاہ کو جانتا ہوں،
وہ دماغ کا ایک بریلین ڈاکٹر تھا۔ میں نے تجھے تو یہی کہا کہ باسل اپنا ماضی بھول جائے گا اس علاج سے، لیکن در حقیقت اس ٹریٹمنٹ سے باسل کو دو الگ شخصیات میں توڑا گیا تھا، نیگیٹو اور پازیٹیو۔ ایک باسل ماہل جو کئی سالوں سے ہمارے پاس ہے، گورنمنٹ ایماندار، پروسیکیوٹر، اٹارنی آفیسر، بے حد پیارا، فرما بردار، آنکھوں کا نور، جبکہ دوسرا امار کا عہدہ سنبھالتا باسل کا دوسرا روپ آتشم، جو میں نے باسل کی جان بچانے کے لیے ان وحشی لوگوں کے سپرد کر دیا۔ ماہل یہ سب سن کر جتنے ماہل تڑپ گئے، اتنی وہ پیچھے کھڑی لڑکی دہل چکی تھی۔ اس وقت ان دو کو لگا یہ کھڑا آسمان ان کے سروں پر آ گرا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ بابا؟ وہ دوڑتی آئی، اس کی آواز لرزی جب وہ ماہل انجم کے ہی قدموں میں بیٹھی اپنے بابا کا بھیگی آنکھوں سے منہ تکنے لگی، جبکہ ماہل تو اپنا سر ہاتھوں میں گرا کر رو پڑے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں بہت مجبور تھا۔ جمال میرا دوست تھا، اس نے مجھے DID، ڈسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر، یعنی ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر بیماری کے بارے میں بتایا۔ کیسا ممکن ہے؟ اور باسل کو آتشم والی شخصیت بالکل یاد نہیں رہتی تھی، اور اسی طرح جب وہ آتشم ہوتا تو اسے باسل والی نہ زندگی یاد رہتی، نہ کوئی رشتہ، نہ احساس۔ ان لوگوں نے مجھے میری اولاد اور قریبی رشتوں کو لے کر مجبور کیا، اور میں ظلم پر ظلم کرتا رہا۔ میں نے باسل کو اس حالت میں پہنچایا، وہ میری وجہ سے دوہری زندگی جینے پر مجبور تھا۔ میں معافی کے لائق نہیں ہوں، پر میری مجبوریاں بہت دردناک تھی۔ میں نے سوچا تھا یہ سب اجر کے میری جگہ جاتے ہی ختم ہوگا، پھر ہم باسل کو اس گن سے نکال لیں گے، لیکن باسل کو اگر واقعی مار دیا گیا ہے تو اب آتشم کوئی بہروپیہ بنا ہے۔ وہ نادم تھے، ان کی جان نکل رہی تھی احساس جرم سے، جبکہ اجر اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے بھاری سانس لیتی اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ ماہل انجم اپنے محبوب بیٹے کی بربادی پر رو رہے تھے۔ نہیں، باسل نہیں مرا، میں آتشم سے مل کر آ رہی ہوں، وہ باسل ہی ہے۔ یا تو ایسا ہے کہ باسل اپنی بیماری کے بارے جان چکا ہے اور بدلہ لے رہا ہے، یا پھر وہ ابھی بھی بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے۔ اجر کے اتنے وثوق سے یہ بات کہنے پر رحمان اور ماہل دونوں اٹھ کر اجر کے سامنے آ رکے۔ ان کی مانو سانس سینے میں اٹکی تھی۔ تم آتشم سے کیوں ملی؟ اس وقت اجر مجرم بنی ان دو کی نظروں میں تھی، اور اب وقت تھا اس کے اعتراف جرم کا۔ آتشم پرسوں ملا مجھ سے، وہ جو مجھے چوٹیں آئیں اسی نے دھکا دیا۔ اس نے کہا باسل کو کہوں موجود کیس سے پیچھے ہٹے۔ میں نفرت میں ہمیشہ سے جلتی ارجر سیال۔ اسے کہا کہ اگر باسل کیس سے نہ ہٹے تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا مار دے گا۔ میں نے کہا مار دے، اور بدلے میں آگے جا کر اس کے بڑوں کی مددگار بنوں گی۔ اس نے کہا کل باسل کو مار دیا اس نے۔ وہ آنکھوں میں نمی اور شرمندگی کے لیے اپنے کارنامے ان دو کو بتا رہی تھی، اور تبھی ماہل نے پوری قوت و حقارت سے اجر کے منہ پر تھپڑ مارنا چاہا، پر باسل کی محبت ہے یہ لڑکی، یہ سوچے وہ روتے تڑپتے اپنا ہاتھ بھینچ کر روک گئے۔ اجر اس سے زیادہ برا سلوک امید کر رہی تھی۔ اس نے باسل کو واقعی مار دیا ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا اجر، اور بقیہ زندگی تم نفرت جھیلو گی ہم سب کی، اور تمہارا یہ خبیث باپ بھی۔ تم دو باپ بیٹی میرے بیٹے کو کھا گئے۔ او خدا، میرا بچہ کہاں ہے؟ میرا باسل کہاں ہے؟ اسے مت لیجیے گا ہم سے اللہ، اس کی ماں مر جائے گی۔ وہ ان دونوں کو خون اشام نگاہوں میں بڑے گہرائے تھے۔ مجرمانہ تکلیف تھی اس وقت اجر اور رحمان کی آنکھوں میں۔ اسے کچھ نہیں ہوا، میرا دل کہہ رہا ہے۔ اجر نے اس روتے تڑپتے باپ کو تسلی دینی چاہی، جس پر ماہل نے حقارت اور نفرت سے اجر کو دیکھا۔ اگر وہ باسل کی محبت نہ ہوتی تو اجر کی جان لے لیتے۔ رحمان نے اجر کی بازو پکڑے سے ماہل سے بات کرنے سے روکا، تو وہ بابا کو شکایتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ جو لاش ملی ہے اس کا اور ماہل کا DNA میچ ہو رہا ہے اجر، رحمان سیال کے کامتے لہجے میں
کہنے کی دیر تھی کہ ماہی انجم اپنا سینہ مسلتے کراہنے لگے کہ ان سے سننا بھی برداشت نہ تھا، جبکہ اجر کو لگا اس کے کانوں نے کچھ غلط سنا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ نہیں، رپورٹ غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ نہیں مرا۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے باسل کو سامنے لانے کا۔ پلیز اس وقت اپنی نفرت ایک طرف کر کے میری بات سن لے ماہی انکل، میں وعدہ کرتی ہوں میں اور بابا آپ کی دی ہر سزا سہیں گے۔ وہ تڑپتی روتی واپس ماہی کے قدموں میں بیٹھی، انہیں سانس دے گئی یہ ڈھارس کے باسل زندہ ہے۔ تبھی وہ اس اجر کو سننے پر آمادہ ہوئے، ورنہ بجر ان کے دل سے بری طرح اتر چکی تھی۔ اور اگر اس کے بعد بھی باسل مجھے نہ ملا تو آتشم کوئی اور بن گیا ہوا تو کیا پتہ ان درندوں نے عمار اور باسل کو نگلنے کے بعد کوئی تیسرا شخص ڈھونڈ لیا ہو۔ بولو نا اجر، پھر تم کہاں سے لا کر دو کہ مجھے میرا باسل؟ اس باپ کی آنکھوں کی تکلیف اجر کا سینہ کھا رہی تھی۔ رحمان سیال بھی مجرم کی طرح کھڑے اپنے ہونے پر ماتم کر رہے تھے، جبکہ یہ سوچنا کہ وہ کہیں نہیں ہے اجر کی سانسیں گھوٹ سکتا تھا، تبھی وہ سوچ ہی نہیں رہی تھی۔ اس کے بعد میرا سر ہوگا اور آپ کی بندوق۔ مجھے ایک موقع دیں، کل تک کا وقت دیں۔ یہ بات کہ ڈی این اے میچ ہے کل تک چھپا لیں۔ بابا اس کیس سے جڑے انسپیکٹر کو بھی کل تک روکیں۔ آپ اتنا فیور دیں۔ آپ دونوں مجھ پر یقین رکھیں، وہ ایسے سب ادھورا چھوڑ کر نہیں مر سکتا۔ میں اسے واپس لاؤں گی ماہی انکل، نہ لا سکی تو اس کے صدقے اپنی جان دے دوں گی، قسم کھاتی ہوں۔ بتائیں میرا قصور ہے تھا کیا اس سب کے بیچ؟ بولیں۔ میں نے اس سے بھائی کو دھکا دیتے دیکھا تھا، نہ سمجھتی، چھوٹی تھی، کسی نے میری بات نہیں سنی۔ وہ سب میرے اندر دبتا رہا اور باسل سے نفرت بنتا رہا۔ میں اسے خوش دیکھتی تو وہ نفرت اور دہک جاتی کہ میرے بھائی کو مار کر یہ سکون سے جی رہا ہے، اپنا ماضی بھول کر بہت عیش میں ہے۔ اگر اس سب میں میری کوئی خطا ہے تو وہ یہ ہے کہ میں نفرت میں درندگی کی حد تک چلی گئی۔ لیکن جیسا کہ آپ سب کچھ جان گئی ہوں تو میں اپنے بگاڑے سب بکھیڑے سمیٹوں گی۔ یہی میری زندگی کا مقصد ہوگا۔ مجھے ایک موقع دے دیں، اس کی محبت ہونے کے ناطے ہی صحیح، پلیز ماہی انکل۔ آج اجر نے باسل والی تکلیف سے دگنا سینہ چیرا تھا۔ رحمان نے بھی آس پری نظر ماہیل پر ڈالی، اور وہ تو تھی ہی سوالی، ان کے قدموں میں بیٹھی ایک آخری موقع کی بھیک مانگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جو کرنا ہے کرو، مجھے میرا بیٹا واپس چاہیے۔ کل تک کا وقت ہے تمہارے پاس اجر سیال۔ تم دونوں باپ بیٹی کان کھول کر سن لو۔ رہی بات تعلق کی، اب میرا یا میرے بیٹے کا تم لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہ حقارت سے ان دونوں کو یہ بات سمجھاتے نہ صرف اٹھے بلکہ دونوں کے دل پر تکلیف کا پہاڑ گراتے اندر ہاسپٹل کی طرف چلے گئے تاکہ اس کیس کو پبلک ہونے سے کل تک روک سکے۔ جبکہ اجر نے اذیت سے بابا کے چہرے کی طرف دیکھا جو اسے اٹھنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے تھے۔ وہ یہی سوچ رہی تھی اس ہاتھ نے تو اسے چلنا سکھایا تھا، پھر یہی ہاتھ گرا کیسے سکتا ہے؟ آسمان سے گری تو وہ اٹھ بھی سکتی تھی، پر نظروں سے گری اجر سیال اب ہمیشہ گری ہی رہنے والی تھی۔ وہ خود اٹھ کر ٹھیک بابا کے سامنے آ جمی، آنکھوں میں بے رحمی سے بھرا غصہ ہلکوڑ رہا تھا۔ میں نے اس سے نفرت کی، اس کی وجہ آپ اور عمار بھائی ہوں گے، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ آپ نے میری اس سے نفرت چپ چاپ دیکھی، یہ جانتے ہوئے کہ میں ناحق نفرت کر رہی تھی اور وہ ناحق سہ کر مر رہا تھا۔ آج پتہ چلا میں نے لطف و سکون والی زندگی کھو دی بابا۔ اب جو میں زندہ رہوں گی صرف اسے ڈھونڈنے کے لیے، اور ڈھونڈ کر اس کے ماں باپ کو صرف ان کا باسل بنا کر سونپنے کے لیے جیوں گی۔ مجھ پر آج سے ہر سکھ حرام ہوا، میرے اپنے بابا کی وجہ سے۔ آپ کی بھی مجبوریاں تھیں اور دیکھیں میری بھی ہیں۔ اب میں اس مافیا کو اس کی جڑوں میں گھس کر کاٹوں گی، کوئی نہیں بچے گا۔ اجر سیال کو جاڑنے والا ہر فرد چن چن کر جہنم واصل ہوگا۔ وہ رونا بند کر چکی تھی، اس کی بھوری آنکھوں میں بسیرا کرتی نفرت دم توڑ چکی تھی اور اب سفاکیت بھر گئی تھی۔ رحمان سیال کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا، اب وہ اجر کو بھی بچا نہیں سکتے تھے۔ اب ان کی زندگی ماتم بن گئی تھی، وہ جن پیروں آئی انہیں پر لوٹ گئی تھی، جیسے کسی بھی لمحے گر کر فنا ہو جائے گی۔ جانے اب اس کے مقدر میں کیا لکھا تھا، پر جو بھی تھا دردناک تھا۔
रहमान सियाल इसे जाता देख रहे थे। उनके दामन में बस अजर के लिए हौसले की दुआएं थी। जिसे लग रहा था वो जीते जी मर गई है। उसे अपनी ही नफरत ने तबाह कर दिया है। तो जी जनाब, कैसी लगी आज की टू मच इमोशनल एपिसोड? तो क्या लगता है कि आतिशम ही बासिल है या आतिशम के पीछे कोई तीसरा खिलाड़ी छुपा है? तो बहुत ज़्यादा सस्पेंस है। वैसे ये तो क्लियर हो चुका है कि बासिल नहीं मरा। अब आतिशम के पीछे वो है या कोई और है और वो बासिल को यूज़ कर रहा है, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है? तो ये अब आप लोगों ने बताना है कि क्या हुआ होगा और क्या सच है। और सस्पेंस तो मैंने बिल्कुल भी ख़त्म नहीं किया, लेकिन मैंने आपको सच्चाई बता दी है कि क्या हुआ था और बासिल जो है वो किस बीमारी का शिकार है और ये सब कुछ, ठीक है? तो ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी आज की एपिसोड। बहुत ज़्यादा जज्बाती थी, मैंने भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर पढ़ी है और लिखी भी मैंने बहुत ज़्यादा रो रो कर थी। मीन्स मैं बहुत ज़्यादा डीपली फील करके लिखती हूँ, तभी आप लोगों को अच्छा लगता है और आप लोगों के दिल को टच करता है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जो इससे भी धमाकेदार होने वाली है। अजर का नया और भयानक रूप कैसा होगा? क्या वो ये जंग लड़ेगी? कहानी थोड़े 1-2 एपिसोड्स तक 8 माह आगे जाएगी और 8 माह नहीं 6 माह आगे जाएगी, ठीक है? जिसके बाद अजर जो है बाकायदा अपना प्रोफेशन चुनेगी, अपनी पोस्ट चुनेगी, उसके बाद मेन कहानी स्टार्ट होगी। और अभी जो है अजर के पास जो आइडिया है वो ज़ाहिर है उस हाशिम से निकाह का है, शादी का है। देखते हैं इसमें क्या होता है, आतिशम क्या करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा और अपना प्यारा सा सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।